عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا جلد خاتمہ ہوگا۔ جوڈیشری میں مختلف ادارے مداخلت میں ملوث ہیں۔ عدلیہ میں مداخلت کا آغاز تمیز الدین کیس سے ہوا۔ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ جرأت سے کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب، کہا عدلیہ بغیر کسی خوف اپنا کام کر رہی ہے، ہم نے عدالتی فیصلے قانون کے مطابق کرنے ہیں۔ محسن نقوی حکومت، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان مصالحت کے لیے سرگرم۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ایک روز میں 2 اہم ملاقاتیں۔ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان کے بعد صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات۔ بجٹ سے متعلق امور، سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ آصف علی زرداری نے کہا ہم ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ نے بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ محسن نقوی نے بلاول بھٹو سے بجٹ پر غلط فہمیاں دور کرنے کی درخواست کی۔ بلاول بھٹو نے کہا نون لیگ نے بجٹ پر مشاورت نہیں کی، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس قابل قبول نہیں۔ وزیر داخلہ نے بلاول بھٹو سے کہا ملک کی خاطر مل بیٹھ کر معاملات حل کریں۔ اس سے پہلے محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال کے باہر حالات کشیدہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر میڈیکل کالج کے پرنسپل عمران حسن، ایم ایس اختر محبوب، ڈی ایم ایس اور اے ایم ایس گرفتار۔ سینئر ڈاکٹرز کی گرفتاری پر نرسز کا ہنگامہ، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا احتجاج۔ پولیس کا احتجاجی ڈاکٹرز اور نرسز پر لاٹھی چارج، 4 ڈاکٹر زخمی۔ دوسری جانب مریم نواز کی اسپتال آمد سے قبل آتش زدگی کے شکار مزید 3 بچے دم توڑ گئے۔ واقعے میں جاں بحق بچوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ سندھ کابینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی۔ سندھ کا 3300 ارب سے زائد کا بجٹ کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں پر 964 ارب روپے، غیر ترقیاتی اخراجات پر 1900 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ تنخواہوں کے لیے 728 ارب، کراچی کے 11 میگا پروجیکٹس پر 1 ارب 8 کروڑ روپے مختص۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا فیصلہ۔ صوبائی کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ہوا۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق بجٹ بنایا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے تاریخی بجٹ پیش کیا، مشکل فیصلے لے کر عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب دن رات محنت کر کے معیشت کی سمت درست کر رہے ہیں۔ صوبائی وزراء کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صحت کے شعبے کے لیے اتنا بجٹ مختص کیا گیا۔ بجٹ میں ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن شامل ہے۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا مہنگائی کو 38% سے کنٹرول کر کے 11.8% پر لے آئے ہیں۔ بجٹ اقدامات سے 1 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا 5446 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش۔ 100 یونٹ استعمال کرنے والے بجلی صارفین کو فری سولر سسٹم دیے جائیں گے۔ ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز ہوگا۔ سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کی جائے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% جبکہ پینشن میں 15% اضافہ۔ کم از کم اجرت 32,000 سے بڑھا کر 37,000 روپے مقرر کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا محکمہ خزانہ نے تنخواہوں میں اضافے پر گرین سگنل دے دیا۔ صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں بھی وفاق کی طرز پر 20 سے 25% اضافہ ہوگا۔ صوبائی خزانے پر مزید 80 ارب روپے تک کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ تنخواہوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا آج قوم سے خطاب کا امکان۔ شہباز شریف بجٹ سے متعلق قوم کو اعتماد ملیں گے۔ حکومت کے 100 روز مکمل ہونے پر شہباز شریف حکومتی کارکردگی پر بھی اظہار خیال کریں گے۔ وزیر اعظم دورہ چین سے متعلق بھی قوم کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ بجٹ کے موقع پر پیپلز پارٹی نے ٹوکن احتجاج کیا۔
18ویں ترمیم کے تحت تعلیم کے لیے جو رقوم ہونی چاہیے اگر وہ صوبوں کو دے دی جائیں تو وفاق کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ وفاق کے وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے قیدی نمبر 804 کا ڈومیسائل اتنا کمزور نہیں کہ وہ جیل سے باہر ہی۔ عید قربان میں صرف 2 دن رہ گئے۔ بکرا، گائے، بیل اور اونٹ کی خریداری کے لیے ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش۔ شہریوں کے سستے جانور کی تلاش میں ایک سے دوسری مویشی منڈیوں کے چکر، بیوپاری کے منہ مانگے دام سے خریدار پریشان۔ 200 روپے وہ سامنے دکان ہے، دیکھیں آپ 200 روپے ہے، لیکن اب یہ 220 پہ بھی نہیں رکے گا، یہ اور مزید بڑھے گا، 250 تک جائے گا۔ ہاں، یہ مہربانی کرے حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کو کم کریں بھائی، اور حال مہنگائی کو کم ہونا چاہیے۔ دودھ پہلے 100 میں یا 200 روپے میں کلو ہو رہا ہے، غریب بندہ کہاں جائے؟ بات یہی ہے ابھی 20 روپے اور لوگوں نے بڑھا دیا، یہ سارے ناانصافی ہو رہا ہے میرا بھائی۔ اب 250 بکے گا، ظاہر ہے ایک کمشنر وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کراچی میں دودھ مزید 20 روپے مہنگا، نئی قیمت 220 روپے فی لیٹر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ کمشنر کراچی نے قیمت میں اضافہ دودھ کی کوالٹی سے مشروط کر دیا۔ شہریوں کا دودھ کی قیمت بڑھنے پر شدید تحفظات کا اظہار، کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف کی بجائے تکلیف دے رہی ہے۔ دودھ مہنگا ہونے سے دہی، لسی اور چائے بھی مہنگی ہو جائے گی۔ عید الاضحیٰ سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ پیٹرول 9 روپے 28 پیسے، ڈیزل 4 روپے 2 پیسے سستا ہونے کی توقع۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 2 روپے تک کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کل پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کرے گا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ کیس کی سماعت 20 جون کو ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبونلز کے قیام کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ پنجاب اسمبلی میں میرٹ کے برعکس بھرتیوں کے کیس کی سماعت پرویز الہی اور دیگر ملزمان پر فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکی۔ لاہور کی اینٹی کرپشن کورٹ نے پرویز الہی کی پیشی سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ نوشہرہ کے نواحی علاقے نظام پور میں گھریلو تنازع 3 جانیں لے گیا۔ فائرنگ سے میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق، ملزمان نے فائرنگ کے بعد لاشوں پر تیزاب پھینک دیا۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان پیٹرو ڈالر معاہدہ 50 سال بعد ختم۔ معاہدے کی میعاد ختم ہونے پر سعودی عرب نے تجدیدی معاہدہ نہیں کیا۔ معاہدہ ختم ہونے سے سعودی عرب عالمی مارکیٹ کے اندر کسی بھی کرنسی میں تیل برآمد کر سکے گا۔ امریکی معیشت کو بھاری نقصان پہنچنے کا خدشہ۔